رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اچھا، رفع الیدین کی حدیث بخاری میں ہے. یہ میرا بھائی دھوکہ ہے، دھوکہ بھی ہے، فراڈ بھی. یہاں باتیں اچھی طرح سمجھے. رفع الیدین کا جو مسئلہ ہے یہ مولوی حضرات خیانت کرتے ہیں، پوری بات نہیں بتاتے. پوری بات سمجھو ایک منٹ میں. پوری بات یہ ہے کہ جو تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین ہے، تکبیر تحریمہ کے بغیر رفع الیدین، اس پہ سب احادیث متفق ہیں، روایات. اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہاں کہاں رفع الیدین ہوا، اس میں ساری حدیثوں میں اختلاف ہے. اس کو اصول حدیث میں کہتے ہیں اضطراب کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ کا رفع الیدین کہاں کہاں ہوا. تو اس میں مختلف روایتی ہیں، ایک قسم کی نہیں. اس میں 9 سے زیادہ حدیثیں کھڑی ہیں کہ سجدوں میں رفع الیدین آپ نے کی ہے، سجدوں میں. اب سجدوں والا رفع الیدین شیعہ کر رہے ہیں اور ہمارے اہل حدیث دوست نہیں کرتے. تو ہم اپنے اہل حدیث دوستوں سے پیار سے پوچھتے ہیں کہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائیو، 9 حدیثوں کو کیوں چھوڑ دیے؟ سجدوں والا رفع الیدین کیوں؟ وہ تمہیں رکوع والا کہتے ہیں، آپ ان سے سجدہ والا پوچھیں یہ کیوں چھوڑا ہے؟ وہ بھی تو حدیثیں ہیں اور سیاہ ستہ میں بھی ہے. پھر یہ ہے کہ یہ جو بخاری شریف کا حوالہ دیتے ہیں لوگوں کو خراب کرنے کے لیے، یہ بخاری کی بات میں کر رہا ہوں، آپ صرف اندازہ کر لیں. دوسرا دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ حدیث کے لیے سارے نمبر چیک کرنا ضروری ہوتے ہیں. ایک نمبر پہ کام نہیں چلتا مرزا جیلوی کی طرح، انٹرنیشنل نمبر. تو انٹرنیشنل بندہ بے ایمان بنتا ہے. یہی حدیث ہے بخاری میں. بخاری میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے 2 مقام پہ کہ نبی کریم علیہ السلام رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے. ایک روایت میں تیسری رکعت کا کوئی نہیں ہے، دوسری روایت میں تیسری رکعت کا بھی ہے. تو ایک تو اختلاف خود بخاری میں موجود ہے. بخاری نے ایک سند سے لایا تو صرف رکوع جانے اور رکوع سے سر اٹھانے کے. دوسری سند بخاری لایا تو اس میں تیسری رکعت کا بھی ہے. یہ خود اختلاف بخاری کے اندر شروع ہوگی. پھر یہی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر والی، یہ امام بخاری کے استاد ہیں محدث حمیدی. میرے پاس ان کی کتاب موجود ہے مسند الحمیدی. وہ مکے کے بزرگ ہیں اور بخاری شریف کی پہلی حدیث کا وہ استاد بھی وہی ہے محدث حمیدی. یہی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر والی وہاں جب موجود ہے تو وہاں یہ صاف ہے کہ نبی پاک رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اب بتاؤ بخاری میں روایت پہنچی کرتے تھے. اچھا کہاں 2 اختلاف ہے، رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے، اور دوسری سند میں تیسری رکعت کا بھی آ گئی ہے. اور جو اصل استاد کے پاس حدیث ہے مسند الحمیدی میں، وہی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے نہیں کرتے تھے. پھر حضرت مجاہد حضرت عبداللہ ابن عمر کا شاگرد ہے، وہ کہتے ہیں میں نے 10 سال ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی اور ابن عمر خود تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اب آدھی بات بتانا آدھی چھوڑ دینا، یہ کتنا بڑے ظلم کی بات ہے. دوسری روایت ہے مالک بن حویرث کی جو بخاری سے پیش کی جاتی. اب مالک بن حویرث کی یہی روایت نسائی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے اور کتب میں. وہاں سجدوں کا رفع الیدین ہے. اب انہوں نے آدھی لے لی رکوع جاتے ہوئے، تو سجدوں والے پہ کون عمل کرے گا؟ راوی ایک ہے مالک بن حویرث، وہی راوی. تیسرا وائل ابن حجر، ان کی روایات پیش کی جاتی ہیں حضرت وائل بن حجر، اور پھر ساتھ جھوٹ بھی بولا جاتا ہے یہ آخری عمل ہے، کیونکہ آج تک انہیں یہ حدیث تو ملی نہیں کہ آپ نے آخر نماز تک رفع الیدین کیا. یہ تو ان پر قیامت تک قرض ہے، نہیں ہے. تو وائل ابن حجر جی 9 ہجری میں آئے فلاں. تو وائل ابن حجر کی حدیث ابو داؤد میں 3 قسم کی حدیثیں ہیں.
پہلی آمد پہ رفع دین ہے، دوسری پہ کوئی رفع دین کا ذکر نہیں، اور پھر سجدوں کے رفع دین بھی تیسری میں موجود ہے کہ وائل ابن حجر نے سجدوں کا بھی کیا، تو اب سجدوں والا رفع دین کیوں چھوڑ دیا؟ تو یہ مسئلہ، یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ میں نے آپ کو پوری حقیقت بتا دی کہ تکبیر تحریمہ کا رفع دین پہ روایات متفق ہیں، اس کے علاوہ رفع دین کہاں کہاں ہے؟ روایات میں اضطراب ہے، ہم نے اس کو لیا جو اوفق بالقرآن ہے، قرآن کے زیادہ موافق ہے، اور مسلم کی حدیث میں رفع دین سے منع ہے، آپ نے منع کیا مسلم شریف کی حدیث میں، اور صحیح سند کے ساتھ۔ وہاں دو حدیثیں ہیں، ایک اشارے والی، ایک رفع دین والی۔ غیر مقلد دھوکہ دیتے ہیں جی دونوں ایک ہیں، دونوں ایک نہیں ہیں، دونوں میں بہت سا فرق ہے، تو منع موجود ہے۔ تو اس لیے ہم افضل طریقہ یہی سمجھتے ہیں رفع دین نہ کرنا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کرتا ہے رفع الیدین لیکن صرف جائز سمجھ کے کرتا ہے، ہمارا اس سے جھگڑا ہی نہیں، لیکن جو کہتا ہے نا کہ رفع دین کے بغیر نماز ناقص ہے، خلاف سنت ہے، تو پھر وہ رافضی بھی ہے اور بدعتی بھی ہے، اور وہ یہ فتویٰ صحابہ پہ لگا رہا ہے کہ صحابہ کا جمع غفیر رفع دین نہیں کرتا تھا، تو ان پہ جب فتویٰ لگے گا تو پھر ہمارا اختلاف شروع ہوگا۔